عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے متاثر ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کو عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس کے گھر میں خوش اور پرسکون ہو۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کی دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ساتھ ضرور دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو اور شوہر نہ ہو تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر صاحب کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سب کی عزت ہے، ویسے میری بیوی کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ آپ کو شکر کرنے والا بنایا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا کہ اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ لفظوں کی طاقت کو کب مت سمجھیں، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے بنائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد وہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے تو وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے
گناہ گار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: جن لوگوں نے ہم مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل ہیں جو آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہترین ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے، مگر کم وقت کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجئے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ رشتہ داری میں مقابلے نہیں ہوتے، اور جو مقابلے کرے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریاں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہترین ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی دروازوں کی طرف دور پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے دروازہ کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ یہ دنیا منافقوں کے لیے جنت ہے، یہاں وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بھی بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی دے تو بیوی کو جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عورت بغیر کہے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ مصیبت میں واویلا کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو کانٹا چبھنے کے بعد کودنا شروع کر دیتا ہے۔
اور ایک کانٹے سے اپنے پاؤں میں 100 زخم بنا لیتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ عزت جب عزتوں کے مالکوں نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس سے وہیں پر بات ختم کر دو۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھچیاں اڑا دے۔ عورت نازک دل ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ بھی دے، بس ایک دفعہ میاں ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے تو فوراً نارمل ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت اور بے بسی اور بیمار کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتہ دار اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔